هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239 کا۔ اسی طریقے سے آج ہمارے سلسلے میں بطور خاص موضوع سے متعلق ہے، چونکہ شامل رہے گی سورہ نساء کی آیت نمبر 102۔ یہ واضح کرتا چلوں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے ان آیات پر مشتمل ہوتا ہے جو احکام سے متعلق ہوتی ہیں، اگرچہ کہ سورہ بقرہ کی احکام سے متعلق جو آیات ہیں تقریباً ہم ان پر گفتگو کر چکے ہیں۔ ایک آیت مبارکہ درمیان میں ہم نے چھوڑ دی تھی کسی وجہ سے، آج ہم نے اس کو درمیان سے اٹھا کر سلسلے میں شامل کیا ہے، اور اس آیت کے تحت ہم ہدایت حاصل کریں گے، رہنمائی حاصل کریں گے، رشد اور ہدایت تھامیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے جو دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239، ان کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، ان دو آیات کے ضمن میں کن عنوانات پر گفتگو ہوگی، آئیے پہلے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ آیات مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 کا شان نزول کیا ہے؟ محافظت نماز کے حکم میں کیا کیا امور شامل ہیں؟ صلاۃ الوسطی سے مراد کون سی نماز ہے اور بطور خاص اس کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ فرضیت قیام اور ممانعت کلام کا حکم۔ حالت خوف میں نماز سے متعلق رخصتوں کی تفصیل۔ خاص نماز سے متعلق کیا کیا رخصتیں شریعت مطہرہ نے بیان کی ہیں؟ محترم ناظرین کرام، ہمارا پہلا نقطہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو بطور خاص درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم ابتدائی اسلام میں نماز کی حالت میں بھی گفتگو کیا کرتے تھے۔ یکلم الرجل صاحبہ وہو الی جنبہ، اپنے برابر میں کھڑے ہوئے شخص سے بھی باتیں کر لیا کرتے تھے۔ حتی نزلت وقوموا للہ قانتین،
لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نماز کی حالت میں ادب سے کھڑے ہو، مطیع اور فرمانبردار بن کر کھڑے ہو، یعنی گویا کہ اس طرح کھڑے ہوں کہ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا کرتا ہے اور جو آداب بجا لایا کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ آداب نماز کی حالت میں بجا لانے کے ہوتے ہیں۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، کہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد نماز کی حالت میں کلام کرنے سے منع کر دیا گیا اور یہ لازم کر دیا گیا کہ نماز کی حالت میں خاموشی ضروری ہے، یعنی بات چیت کرنا منع ہے۔ بات چیت کرنے کی ممانعت اس آیت سے نازل ہوئی۔ خاموش رہنے کا جو حکم ہے ایک اور آیت مبارکہ سے اس کا حکم دیا گیا، جس میں یہ فرمایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو محترم ناظرین کرام، ایک تو سبب نزول مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا، ایک اور سبب نزول بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 103 سے بھی اس کا تعلق ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے، اس سے بھی اس کا تعلق ہے۔ وہ سبب نزول بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا، سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ کا سبب نزول ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ترمذی و نسائی میں ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اسفان اور دج نان کے درمیان اترے۔ مشرکین نے کہا کہ جناب ان کے ہاں ایک نماز ہے جو باپ اور بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہے، اور وہ عصر کی نماز ہے، لہذا سب کام ٹھیک ٹھاک رکھو، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے ایک دم حملہ کر دو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے دو گروہ ہو جائیں، ایک آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا اسلحہ لیے کھڑا رہے، پھر وہ چلا جائے، ایک رکعت پڑھ کے دوسرا گروہ آئے اور وہ نماز میں شامل ہو جائے۔ یوں ہر ایک گروہ جو ہے وہ ایک ایک رکعت آپ کے پیچھے پڑھے گا۔ اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ یہ طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں چونکہ صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ، اس سے بات عصر کی نماز ہے، تو عصر کی نماز کے وقت یہ حملہ ہوا، اور صلاۃ الخوف کی جو آیات ہیں وہ اس کے بعد نازل ہوئیں۔ ایک آیت سورہ بقرہ کی میں نے یعنی ایک آیت سورہ بقرہ کی ہے کہ جو آیت نمبر 239 ہے، ابھی جو آیت جس آیت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے بعد وہ آیت ہے، اس کے بھی نکات پر آخر میں گفتگو کریں گے۔ اور دوسرا جو حکم ہے نماز یعنی خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں بیان کیا گیا۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اگلے نقطے تک ہم چل رہے ہیں، اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو ایک بات تو بدیہی ہے، انڈرسٹوڈ ہے، واضح ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنے میں سب سے پہلے تو ہے نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کو قضا نہ کرنا، اپنے وقت میں پڑھنا نماز کی حفاظت اور مداومت ہے۔ نماز قضا کرنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں مستحق کے عذاب ہوتا ہے۔ اور عہد صحابہ کے بعد یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بعد اور صحابہ کرام جس زمانے میں قائم فرما تھے، سب سے پہلی برائی جو اس کے بعد آگے بڑھی، یعنی صحابہ کرام کے بعد جو اور لوگ آئے، تو سب سے پہلے برائی جس کا انہوں نے ارتکاب کیا، جو عہد نبوی میں نہیں پائی جاتی تھی، وہ نماز چھوڑنے کی برائی تھی۔ تو نماز چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے، محرومی کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہے۔ جہاں نماز
قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ محافظت کا حکم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نماز کو بچانا بھی ہے۔ بھئی نماز تو قضا ایک شخص نہیں کر رہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اب اسے مفسدات نماز کا ہی نہیں پتا، اسے یہی نہیں پتا کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بلکہ نماز شروع کرنے سے پہلے اس نے غفلت کی، قبلے کی طرف توجہ نہیں کی، قبلے کی طرف منہ ہی نہیں کیا اس نے، یا اس کے کپڑوں پر کوئی نجاست لگی رہ جاتی ہے، یا اس کا وضو صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا، یا وقت گزر جاتا ہے پھر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو حافظوا علی الصلوات کا جو حکم ہے وہ ان تمام امور کو شامل ہوگا کہ جو امور نماز کو بچانے میں اہم ہوتے ہیں، جن سے نماز بچتی ہے۔ کھڑے ہو کر نیت باندھ کے نماز کی حیت بنا لینا نماز نہیں ہوتا، نماز کی شرائط ہیں، نماز کے فرائض ہیں، ان شرائط اور فرائض کی ادائیگی پر ہی نماز کی ادائیگی کہلائے گی، ورنہ نماز کی ادائیگی نہیں کہلائے گی۔ پھر اگر کوئی ایسا کام نماز کی حالت میں کرتا ہے کوئی شخص جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تب بھی یہ ہے کہ اس کی نماز پوری نہیں ہوگی، نماز قضا کرنا کہلائے گا اگر وہ دوبارہ نہیں پڑھتا اپنے وقت میں۔ تو جہاں نماز پڑھنے کی اہمیت ہے وہیں نماز کی حفاظت کا حکم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو نماز ہے اسے بچانا بھی ضروری ہے۔ حافظوا علی الصلوات کا حکم بتاتا ہے کہ نماز کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے فرائض اور شرائط سیکھی جائیں، اور نماز کی جامع تکمیل کے لیے، مکمل بہتر انداز میں ادائیگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نماز کے واجبات سیکھے جائیں، نماز کی سنتیں سیکھی جائیں، نماز کے آداب سیکھے جائیں، نماز کے وقت باطنی آداب کیا ہیں یہ سیکھے جائیں۔ تو ایک ہمارے ہاں جو بہت بڑی غفلت ہے وہ نماز کے مسائل سے جہل کی غفلت ہے۔ نماز کے مسائل کا نہ آنا ہمارے معاشرے کے اندر عام سی بات ہے۔ کسی کا سجدہ درست نہیں ہوتا، کسی کا وضو درست نہیں ہوتا، کسی کو غسل کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا، کسی کو جو ہے وہ قیام کرنا ہوتا ہے لیکن وہ بغیر کسی حاجت کے قیام چھوڑ دیتا ہے، اور کوئی سی صورت نہیں پائی جا رہی ہوتی کہ نماز کے اندر اسے قیام میں رخصت ملے گی، لیکن وہ سائیکل پر بیٹھ کر آتا ہے اور آ کے مسجد میں کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے کہ جی میرے تو ٹانگوں میں درد ہے۔ تو عجیب و غریب رویے ہیں لوگوں کے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کی حفاظت کا ذہن رکھیں۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ اس کتاب کے اندر مختلف چیزیں ہیں، اس کے اندر مسافر کی نماز پر بھی رسالہ موجود ہے، قضا نماز پڑھنے کا رسالہ بھی موجود ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نماز کے فرائض شرائط یہ سب چیزیں بھی موجود ہیں۔ بہار شریعت اس کا حصہ دوم یعنی دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ، یہ نماز اور اس کے جو متعلقات ہیں اس کے احکام پر مشتمل ہیں۔ شروع میں طہارت، نجاست، اس طرح کے مسائل موجود ہیں، پھر نماز کے فرائض، اوقات اور جو ارکان ہیں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو یہ 3 حصے بہار شریعت کے صرف نماز اور اس کے متعلقات کے بارے میں موجود ہیں، ان کا بھی ذہن نصیب مطالعہ کیجئے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد کون سی نماز ہے؟ قرآن پاک میں نام نہیں لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اور اسرار اور راز ہی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ بیان کر دیے جاتے ہیں، جیسے حدیث مبارکہ میں بیان کر دیا گیا کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد کون سی نماز ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیان نہیں کی جاتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مخفی رکھی گئی ہیں، جیسا کہ موت کا وقت مخفی رکھا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ توبہ سے غافل نہ ہو۔ اب کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ جی میں نے تو مرنا ہے 2055 میں، تو وہ ساری عمر غفلت میں گزارتا اور نہ جانے اس توبہ کا بھی ذہن رکھتا ہے نہ رکھتا۔ ممکن تھا کہ وہ اسلام سے باغی ہو جاتا، تو توبہ کو سے غافل ہو کر نہ جانے کیا کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ انسان زندگی میں اگر برے اعمال کرتا ہے تو اس کی نحوست ضرور آتی ہے، اس نحوست کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔
تو موت کا وقت نہیں بتایا گیا کہ کون کب مرے گا، مخفی رکھا گیا ہے۔ تو اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء میں اسم اعظم کو مخفی رکھا ہے۔ اسی طریقے سے نماز جمعہ کے بعد سے لے کر مغرب تک ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ گھڑی کون سی ہے اس بات کو مخفی رکھا گیا ہے۔ اگرچہ کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ عصر کے نماز کے بعد سے مغرب کے درمیان وہ گھڑی آتی ہے، اور بھی اقوال موجود ہیں۔ تو اسی طریقے سے اور بہت سارے ایسی چیزیں موجود ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر نماز عصر کی، بلکہ یہ فرمایا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی۔ اب درمیانی نماز کون سی ہے؟ علماء امت کے اندر اس پر اختلاف واقع ہوا، 10 کے قریب اقوال موجود ہیں کہ درمیانی نماز سے یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اکثر صحابہ کے نزدیک درمیانی نماز سے عصر کی نماز مراد ہے، اور فرمایا کہ مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ایوب، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کبار صحابہ کے نزدیک اس سے مراد عصر کی نماز ہے، صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی موقف یہی ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اب بات یہ ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ کیوں کہا گیا، درمیانی نماز کیوں کہا گیا؟ دیکھیے عصر جو ہے اس کے بعد 2 نمازیں آتی ہیں رات میں، مغرب اور عشاء رات میں آتی ہیں۔ فجر کب آتی ہے؟ جب صبح صادق ہو جاتی ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے تو فجر آتی ہے، سورج طلوع نہیں ہوتا لیکن اس کی جو روشنی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، تو فجر کو یوں دن کی نماز میں شمار کیا ہے۔ بندہ جاگ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، نیند پوری کر لیتا ہے، تو فجر اور ظہر جو ہے وہ دن کی نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء جو ہے وہ رات کی نمازیں ہیں، ان دونوں کے درمیان عصر واقع ہے۔ درمیانی کیوں کہا گیا عصر کو؟ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات مفسرین نے بیان کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اشارتاً یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ نمازیں 5 ہیں، آگے پیچھے جب 2 ہوں گی جب بھی 5 نمازیں بنیں گی نا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 4 مقامات پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ 4 مقامات پر تفصیل کے ساتھ ہر نماز کا وقت بیان کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کا کیا وقت ہے، ظہر کی نماز کا کیا وقت ہے، عصر کی نماز کا کیا وقت ہے، مغرب کی نماز کا کیا وقت ہے، عشاء کی نماز کا کیا وقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی جو آیت ہے سورہ روم کی ہے، آیت نمبر 17 پارہ 21، دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 پارہ 15، تیسری جو آیت ہے سورہ طٰہٰ کی ہے آیت نمبر 130 پارہ 16، چوتھی جو آیت ہے سورہ ہود کی ہے آیت نمبر 114 پارہ 12۔ ان 4 آیات کے اندر، ہر آیت کے اندر نمازوں کے جو 5 اوقات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ نمازوں کے اوقات ہیں کیا اور نماز پڑھنی کب ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے تاکید بیان فرما دی کہ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کرنی ہے، تو نماز تو مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، پھر نماز عصر کی تاکید کی کیا وجہ ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ہی پیاری حکمت امیز بات اس مرحلے پر بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں صبح کا آغاز ہوتا ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے، بندہ اپنی روزی روٹی میں مصروف ہوتا ہے، اپنے معاش میں، اپنی دنیاوی مشغولیت میں مصروف ہوتا ہے، اور جب عصر کا وقت آ جاتا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس کے اندر کام نمٹ رہے ہوتے ہیں، پورے دن کی جو محنت ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ آج کے دن کیا کام کیا ہے۔ بندہ ظاہر بات ہے جب آپ کے روزگار پر لگتا ہے، کاروبار و تجارت پر لگتا ہے، تو اپنے اور اپنے بچوں کی روزی کا وہ
سبب بناتا ہے اور جو روزے جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے یہ کلوزنگ کا وقت ہے، یہ اہم وقت ہے، اللہ کے شکر ادا کرنے کا وقت ہے۔ تو نماز عصر جو ہے بطور خاص پورے دن کے جو اعمال ہیں ان کا شکرانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر خاص تاکید یوں بیان فرمائی کہ پورے دن میں اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں روزی اور معیشت اور روزگار دیا، جو تجارت دی، جو پورے دن کی نعمتیں تمہیں میسر آئیں، غروب سے پہلے عصر ضرور پڑھنی ہے، بلکہ عصر کا اپنا ایک وقت ہے جس میں پڑھنا ضروری ہے۔ عصر ضرور پڑھنی ہے تاکہ دن بھر جو نعمتیں دی گئیں ان کا شکر ادا ہو جائے۔ یہ بات تھی جو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ بعض علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز عصر کی تاکید کی اور بھی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے بڑی تیزی سے کٹتا ہے، مغرب آ جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ظہر کے اندر تپش ہوتی ہے اور آرام کا موڈ چاہتا ہے، ظہر کا وقت اتنا نہیں بھولتا۔ جو عصر کا جو وقت ہے اس کے اندر بھولنے کا مرحلہ زیادہ ہوتا ہے، انسان کو بہت تیزی سے پکڑنا پڑتا ہے یہ وقت کہ میری نماز عصر جو ہے وہ اپنے وقت میں ادا ہو جائے، یہ مکروہ وقت میں نہ ہو یا یہ قضا نہ ہو پائے۔ تو اس لیے تاکید بیان کی گئی کہ اس وقت کی فکر کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک اور وجہ بھی علماء نے بیان فرمائی کہ انسانی سوچ جو ہے منتشر ہوتی ہے کہ مسافر جو ہے اپنے گھر، کام کرنے والا اپنے گھر جا رہا ہے۔ دیکھیے پرانے زمانے میں تو دکان سے اٹھا بندہ گھر آ جاتا تھا، آج تو کام سے اٹھ کر گھر آنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ جو گھر کے پاس اس کی دکان ہو، گھر کے پاس اس کا آفس ہو، گھر کے پاس اس کا کارخانہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی چھٹی ہوتی ہے، وہ نکلتا ہے اور نکلنے کی فکر، گھر پہنچنے کی فکر، گھر والوں نے یہ منگوایا ہے اس کی فکر، دکاندار ہے تو دکان کی کلوزنگ کرنے کی فکر۔ تو اس وقت کے اندر بہت ساری فکریں انسان کو گھیر لیتی ہیں اور ان فکروں کی بنیاد پر انسان غفلت کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ خاص تاکید بیان کی گئی کہ نماز عصر جو ہے خاص طور پر نماز عصر ادا کرنی ہے۔ اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑے ہونے کا حکم، قانتین، بات نہیں کرنی ہے، مطیع اور فرما بردار اور باادب بن کے کھڑے ہونا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر نماز کے دو اہم احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو قیام ہے، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص قادر ہے، صحیح ہے، تندرست ہے، قیام کر سکتا ہے، قیام کرنا اس پر فرض ہے، قیام سے اسے کوئی رخصت نہیں ملے گی۔ تو نماز میں قیام کرنے کا حکم بیان فرمایا گیا کہ نماز کے وقت میں کھڑا ہونا ہے۔ دوسری بات جو میں نے ابتدائی سلسلہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی کہ اس آیت مبارکہ میں جو قانتین والا جو حکم ہے اس سے مراد ہے کہ بات چیت نہیں کرنی۔ تو نماز کے اندر بات چیت کی ممانعت کا حکم اس آیت مبارکہ ثابت ہوتا ہے۔ قیام کا حکم یہ آیت مبارکہ بیان کر رہی ہے کہ نماز کے حالت میں قیام کرنا ہے۔ اب قیام جو ہے وہ آج کے زمانے کے اندر یعنی آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس میں ایکٹیویٹی فزیکل کم ہو جاتی ہیں اور انسان کے پاس اتنی مصروفیات ہیں کہ چلنا پھرنا بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اسی وجہ سے موٹاپا بڑھ رہا ہے، اسی وجہ سے امراض بڑھ رہے ہیں، گھٹنوں کے امراض بڑھ رہے ہیں اور مساجد میں کرسیاں بڑھ رہی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کمی نہیں آ رہی ان میں۔ لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ شریعت مطہرہ رخصتیں عطا کرتی ہے، لیکن رخصتیں اسی وقت ملتی ہیں جب عذر پایا جائے۔ جس کے یہاں عذر نہ پایا جائے، کوئی بھی ایسی وجہ نہ ہو اور وہ پھر بھی کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھے تو وہ فرض کا تعریف ہوگا۔ نماز فرض ہو یا وطر ہو، ان کے اندر کھڑا ہونا فرض ہے،
ہاں نفل نماز ہے، اس کے اندر قیام جو ہے فرض نہیں ہے. تو جس نمازوں کے اندر قیام فرض ہے ان نمازوں کے اندر اگر کوئی قیام نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا خود ایک سمجھنے والی بات ہے کہ کب پڑھی جا سکتی ہے اور کب پڑھی نہیں جا سکتی. حضرت قبلہ مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اس موضوع پر ایک اہم رسالہ لکھا ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے احکام. مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے، اس رسالے کو بھی پڑھیے. یعنی جو جس کیفیت میں مبتلا ہے اس کے متعلق احکام سیکھنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. اگلا موضوع جو اگلی آیت ہے یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 سے متعلق ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں کوئی خوف ہو. یعنی اس آیت کا جو شان نزول ہے اس کے اعتبار سے تو یہ دشمن کے خوف اور محاذ جنگ سے متعلق ہے کہ محاذ جنگ ہے اور نماز پڑھنا مشکل ہے، تو فرمایا فَرِجَالًا، تو چلتے ہوئے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور رُكْبَانًا، یہ سواری پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب حالت عمل میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طرح یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جس طرح کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ تمام چیزیں سکھائی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ حالت خوف میں قیام ضروری نہیں رہتا. اگر پوزیشن ایسی ہے کہ قیام نہیں کر سکتے، محاذ جاری ہے، دشمن کا خطرہ ہے، تو سواری پر بیٹھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور بعض صورتوں میں نماز کی حالت میں پیدل چلنے کی بھی اجازت ہے. اب اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، چونکہ یہ مسئلہ ہر مسئلوں کی طرح یہ مسئلہ بھی تفصیل طلب ہے اور ہر شخص اس مسئلے سے متعلق نہیں ہے. علمی طور پر تو باتیں سیکھی جا سکتی ہیں لیکن زندگی میں ہر ایک کو ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. 2-3 چیزیں ہی صرف میں بیان کروں گا تاکہ ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہو کہ صلاۃ الخوف جو ہے، خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کے جو احکام ہیں ان کی اہم جزیات کیا ہیں. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے، اور پہلے وہ تلواروں سے جنگ ہوتی تھی اور اب جو ہے وہ ہتھیاروں سے جنگ ہوتی ہے. ٹینک پر جناب کوئی سپاہی بیٹھا ہوا ہے اور وہ گولے برسایا جا رہا ہے اور وہ بالکل رک نہیں سکتا، وقفہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے تو نماز قضا کرنا بھی جائز ہے. دوسرا وہ ہے جو اس کے پیچھے کھڑا ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہے اور اسے گولے دے رہا ہے. اب پیچھے کھڑے ہوئے کئی لوگ ہیں، اب وہ جو کئی لوگ ہیں وہ 2 گروہ بنا سکتے ہیں، پہلے ایک نماز پڑھ لے پھر دوسرا نماز پڑھ لے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن چونکہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام علیہ رضوان کے درمیان جلوہ افروز ہوتے تھے تو ایک نیا مسئلہ درپیش ہوتا تھا. صحابہ اکرام علیہ رضوان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں پڑھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر ہم حالت جنگ میں بھی نماز نہ پڑھیں. میں نے عرض کیا کہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس ٹینک کے پیچھے جو ہے وہ گولہ دینے والے افراد ہیں 4-6، 2 دے سکتے ہیں، 2 اتنے میں نماز پڑھ لیں اپنی، پھر بقیہ 2 ڈیوٹی پر آ جائیں اور وہ 2 نماز پڑھ لیں، تو یوں انفرادی طور پر نماز پڑھے جائے تب بھی درست ہے. لیکن جذبہ صحابہ کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حالت جنگ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا. اس طریقے کے مطابق امام کھڑا ہوگا، صحابہ کے 2 گروہ ہو جائیں گے، یا ایسا موقع کسی اور کو بھی آتا ہے تو وہ بھی حسب ضرورت یہ کر سکتا ہے، یعنی 2 گروہ ہو جائیں گے. ایک گروہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، دوسرا محاذ پر چلا جائے گا. امام پہلی رکعت میں بیٹھ کر جب کھڑا ہوگا تو یہ جو گروہ ہے جس نے ابھی 1 رکعت پڑھی ہے، یہ حالت نماز میں ہوتے ہوئے صفوں سے نکلے گا اور محاذ پر چلا جائے گا.
بالکل چلتا ہوا جائے گا یہ، اور جو فرجالن کہا گیا ہے یہی اس کی تعبیر ہے، یہ چلتا ہوا جائے گا، حالت نماز میں چل رہا ہے، اور جا کے محاذ پر کھڑا ہو جائے گا۔ تو دوسرے لوگ آئیں گے اور امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، ان کی پہلی رکعت ہوگی لیکن امام کی جو ہے وہ دوسری ہے۔ اب جو دوسرے لوگ آئیں گے وہ آ کر امام کے پیچھے، ان کے پاس دو آپشن ہیں، چاہے تو ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی، امام نے سلام پھیرا، دوسری رکعت پڑھ لی، دونوں رکعتیں پڑھ کے پھر چلے جائیں، اور وہ جو پہلا گروہ گیا تھا وہ چاہے تو وہی محاذ پر پڑھ لے، چاہے تو لوٹ کے آ کے دوبارہ یہیں پڑھ لے۔ جو دوسرا گروہ آیا اس کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے کہ یہ بھی پہلے والے کی طرح ایک رکعت پڑھ کے چلے جائیں اور دوسری محاذ پر پڑھ لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جماعت کا ہونا اس میں رخصتیں موجود ہیں، لیکن چونکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان حالت جنگ میں بھی نبی اکرم علیہ السلام کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کو پسند فرماتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں، خطرات کی حالت میں کس طرح نماز پڑھی جائے گی، اس طریقے کو سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آئیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور اے محبوب، جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کرنے تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے مقتدی ہوں، اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑیں، اور تم پر مذائقہ نہیں اگر تمہیں میہ یعنی بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی پناہ لیے رہو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خواری یعنی ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بات ہو رہی ہے خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر وہ صورت بیان کی گئی جس کا خلاصہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ مزید بھی باہر شریعت حصہ چہارم کے اندر صلاۃ الخوف کا بیان موجود ہے، وہاں سے مزید دیکھا جا سکتا ہے، اور تفاسیر سے بھی مزید اس کی تفسیر پڑھی جا سکتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صلاۃ الخوف پر جو بات ہماری ہوتی رہی، اس میں علماء نے ایک اور بڑی اہم بات بیان فرمائی۔ وہ بات یہ بیان فرمائی کہ جنگ تو دونوں لڑتے ہیں، دشمن بھی جنگ لڑتا ہے اور اپنے بھی جنگ لڑتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ہمارے ملک پاکستان کی افواج ہیں، یہ جنگ لڑ رہی ہیں اور سامنے باغی ہیں، تو کیا باغیوں کو بھی یہ رعایتیں اور یا رخصتیں حاصل ہوں گی؟ تو بات یہ ہے کہ فقہ نے بیان فرمایا کہ باغیوں کو یہ رخصتیں حاصل نہیں ہوں گی، جو تمام کے تمام چھوٹ ملی ہے وہ ان کو ملی جو باغی نہ ہو۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اگر کسی کا سفر معصیت کا ہے، اس معصیت کے سفر میں خطرات ہیں، وہاں بھی رخصتیں نہیں ملیں گی۔ اور فقہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ جو خطرات ہیں
صرف جنگ کے خطرے کے ساتھ ہی یہ مسائل خاص نہیں ہیں. اگر کسی کو اس کے علاوہ بھی کوئی خطرہ ہو، مثال کے طور پر بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہو اور وہ اس اژدہے کی وجہ سے درخت پر چڑھ جائے یا کسی مکان کی چھت پر چڑھ جائے یا کسی دیوار پر چڑھ جائے اور نماز کا وقت آ جاتا ہے، اب وہ قیام نہیں کر سکتا، تو اسے وہ جس پوزیشن میں ہے اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے اس خوف کی حالت میں نماز پڑھے گا اور اسے نماز کا اعادہ بھی نہیں ہے. تو یہ مختلف مسائل تھے صلاۃ الخوف کے تعلق سے جو میں نے بیان کیے. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر چونکہ بعض رخصتیں بیان ہوئیں، مطلب ایک خاص پس منظر تھا کہ خوف کی حالت میں کیا کرنا ہے. پہلی آیت میں 238 نمبر جو آیت تھی قیام کرنے کا حکم بیان ہوا، تو 239 نمبر آیت تھی اس میں قیام کی رخصت کی ایک صورت بیان ہوئی. اگر ہم شریعت کے مزاج کی طرف نظر کریں تو شریعت مطہرہ کا جو مزاج ہے یہ بڑا وسیع ہے، اس کے اندر بڑا اعتدال ہے، اس کے اندر بڑی رخصتیں ہیں، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. آپ صرف نماز کو دیکھ لیں، یعنی شریعت مطہرہ کے تو ہزاروں احکام ہوں گے، صرف اگر ایک نماز کو دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نماز کے اندر شریعت مطہرہ نے کیا 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 رخصتیں ہمیں دی ہیں. عورت کو مہینہ آ جائے اس پر نماز معاف ہو جاتی ہے، نفاس کی حالت میں ہو نماز معاف ہو جاتی ہے، کوئی معذور شرعی ہو جاتا ہے، وضو ان اسباب سے ٹوٹتا ہے لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، زخمی ہو گیا، پٹی بندھی ہوئی ہے، مسح کرنا کافی ہے، دھونا ضروری نہیں ہے، پانی نہیں ہے تیمم کر لیا جائے، سخت سردی ہے، سخت بارش ہے اور بہت ساری عوامل ایسے ہیں جن کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی رخصتیں بیان کی گئیں. جان کا خوف، کسی اور کی جان کا خوف ہے، مثال کے طور پر کوئی دائی ہے کوئی اور زچگی کا عمل ہو رہا ہے، نماز کا وقت کم سے کم ہو گیا اور یہاں تک کہ اگر نماز نہیں پڑھے گی تو نماز قضا ہو جائے گی، لیکن اگر نماز پڑھے گی تو بچے یا عورت کی جان کا خطرہ ہے، اس دایا کو یہ رخصت حاصل ہے کہ یہ نماز ایسے موقع پر چھوڑ سکتی ہے. تو صرف نماز کو بھی اگر آپ دیکھیں تو نماز کے اندر تو میں 2-4 چیزیں بیان کی ہیں، نہ جانے کتنی ایسی رخصتیں ہیں جو شریعت مطہرہ نے ہمیں دی ہیں. تو دین اسلام ایک اعتدال پسند دین ہے. دین اسلام شریعت مطہرہ کی ان تعلیمات پر مشتمل ہیں جو ہمارے معاشرے کو سامنے رکھتی ہیں، انسانی مزاج کو سامنے رکھتی ہیں، انسانی تکالیف کو سامنے رکھتی ہے. اور یہ جو نظام 1400 سال 1500 سال سے چلا آ رہا ہے کسی تبدیلی کا متحمل نہیں ہے. تبدیلی کی یہاں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تبدیلی تو ان چیزوں میں ہوتی ہو جن میں غلطی ہوں، جن میں خامیاں ہوں. اس نظام کے اندر تو پہلے ہی سب چیزیں موجود ہیں، آسانیاں موجود ہیں، تکالیف کو سامنے رکھا گیا ہے، آزار کو سامنے رکھا گیا ہے. تو جو دین ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور دین جامع ہے، دین میں کوئی نقص نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی شریعت مطہرہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.